بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور میرے ساتھ ہیں شریک گفتگو اعجاز عباسی اور چودھری معروف انجم۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر کی جو فضا ہے سوگوار ہے۔ آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر، مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر اور آزاد کشمیر کے ممتاز سیاستدان چودھری عزیز صاحب آج مختصر عدالت کے بعد اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چودھری عزیز صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آج اسلام آباد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ کل حویلی فارورڈ کوٹہ میں 2 بجے کالج گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہے۔ ہم چودھری عزیز صاحب کی سیاسی قومی خدمات کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ چودھری عزیز صاحب نے جو سیاست کا آغاز کیا، اور آج جو ایک سیاست کا ایک باب، ایک جو سنہری باب ہے، وہ آج بند ہو گیا ہے۔ ہم چودھری عزیز صاحب کی سیاست کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر آج پورے پاکستان میں جو تاجر ہیں، تاجر برادری، انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے، اور پورے پاکستان میں یہ کامیاب ترین آج تاجروں کی ہڑتال تھی، جس کو جماعت اسلامی سمیت جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی، اور پاکستان کی تاریخ میں آج ایک بہترین کامیاب ہڑتال ہوئی ہے۔ ہم ان 2 موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں چودھری عزیز صاحب کے انتقال پہ۔ جناب عباس صاحب، چودھری عزیز صاحب آج ایک اپنی طویل جو سیاسی جدوجہد، اور جس جدوجہد کا آغاز انہوں نے عملی سیاست 2001 کے الیکشن سے کیا، الیکشن لڑے، اسمبلی میں پہنچے، تو آج چودھری عزیز صاحب کا انتقال ہوا، اور آپ کیا کہیں گے چودھری عزیز صاحب کی سیاسی قومی خدمات پہ؟ بہت شکریہ کفیل صاحب۔ آج سچی پوچھیں تو بہت ہی دل رنجیدہ ہے۔ چودھری صاحب کے ساتھ ہمارے پرسنل تعلقات بھی تھے، اور وہ تو چلو ایک الگ بات ہے، لیکن آج آزاد کشمیر ایک بہترین سیاسی کارکن سے محروم ہو گیا ہے، اور وہ سیاسی کارکن بھی ایسا کہ جس کو سیاست کی خاندانی وراثت میں نہیں ملی، جس کا کوئی باپ دادا بہت بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ سیلف میڈ آدمی تھے، اور انہوں نے محنت اور جدوجہد کر کے، حالانکہ وہ جسمانی لحاظ سے ایک ہاتھ سے معذور تھے، شاید سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہے، لیکن اپنے اس معذوری کو کبھی بھی شاید انہوں نے اپنے اس راستے میں آڑے نہیں آنے دیا، اور بڑی دلیری کے ساتھ ایک طویل عرصہ سیاسی جدوجہد کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر پہلی بار انہیں 2001 کے الیکشن میں کامیابی ملی، اور ہمیشہ مسلم کانفرنس میں رہے۔ پہلے درمیان میں ان کی مسلم کانفرنس کے ساتھ کچھ ناراضگیاں بھی ہو گئی تھی ساری، لیکن وہ طویل عرصہ انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر مسلم کانفرنس میں گزارا۔ بعد میں جب مسلم کانفرنس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، جب سارے لوگ ادھر ادھر گئے، تو چودھری عزیز صاحب کو مجبوراً شاید کوئی فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ تو آج ان کے جنازے پر میں اسلام آباد میں تھا، تو میں سمجھ نہیں رہا تھا بلکہ دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگوں کی آنکھوں میں نے آنسو نہیں دیکھے، لیکن کسی ایک کے چہرے پر بھی میں نے یعنی ایسا ماحول نہیں دیکھا جس سے ایک یہ روحن سی کیفیت تھی، ایک پریشانی کا عالم تھا، ایک دکھ اور تکلیف کا عالم تھا۔ اور چودھری طارق فاروق صاحب سے پوچھ رہا تھا جی کہ چودھری عزیز صاحب کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا چودھری عزیز صاحب مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں، اور میری 64 ایئر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چودھری عزیز صاحب کی عمر 63 سال تھی، اور 63 سال کفیل صاحب کو زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ اور وہاں ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ فارورڈ کوٹہ اور ہجیرہ ہمارے 2 ایسے حلقے ہیں جن کی بڑی بدقسمتی رہی ہے ماضی میں، کہ جب بھی ان دونوں حلقوں میں کوئی ان کا سیاسی والی وارث پل پوس کر بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں نمائندگی کا رول پلے کر سکتا ہے، تو وہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش آ جاتی ہے۔ اور وقت بعد اسی طرح ممتاز راٹھور صاحب اس حلقے سے چلے گئے تھے، اور چودھری عزیز صاحب میں سمجھتا ہوں ممتاز راٹھور صاحب کے بعد بلا شرکت غیر حویلی میں انہوں نے بہت ہی حویلی سے باہر نکل کیا ہے، لیکن حویلی میں ان کا بالخصوص جو رول تھا وہ ایک مدت یاد رکھا جائے گا۔ اور یہی نہیں، چودھری عزیز صاحب کو آزاد کشمیر کی سیاست میں جوڑ توڑ کا ماہر آدمی سمجھا جاتا تھا، اور انتہائی سیانے اور سیاسی بالغ نظر سیاسی کارکن شمار کیے جاتے تھے، اور اسلام آباد سے لے کر مظفر آباد تک، اور مظفر آباد سے لے کر فارورڈ کوٹہ تک، اگرچہ پارٹی میں ان کی کوئی بہت زیادہ پوزیشن شاید کبھی نہیں رہی، لیکن سیاست میں انہوں نے اس پوزیشن میں اپنے آپ کو کر دیا تھا کہ وہ لازمی حصہ بن گئے تھے بڑی بڑی محفلوں کے، ڈرائنگ روم کی سیاست کے، اور جلسے جلوسوں کی سیاست کے، اور پاور پالیٹکس کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری عزیز صاحب کا جو خلا ہے وہ ایک عرصے تک بالکل پر نہیں ہوگا، اور حویلی والوں کو بالخصوص
चौधरी अजीज़ साहब के जाने का बहुत ही शायद नुकसान होगा, और इसके हवाले से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग महसूस करेंगे कि फिल वाक़ई हवेली का नुकसान ज़्यादा हुआ है और आज़ाद कश्मीर भर का एक बेहतरीन सियासी कारकन की सूरत में जो नुकसान है वो भी एक काबिल अफसोस है। जनाब चौधरी मारूफ अंजम साहब, आज बिस्मिल्लाह आपका क्योंकि बहुत करीबी तल्लुक़ भी रहा है चौधरी साहब से, और आप क्या कहेंगे ज़रा आज जो चौधरी अजीज़ साहब का इंतकाल हुआ, और एक ऐसे मौके पर उनका इंतकाल हुआ जब आज़ाद कश्मीर की सियासत मुश्किल हालात में है, सियासी जमातों का रोल ख़त्म है, और जिस जुरतमंदी के साथ, जिस दीदा दिलेरी के साथ चौधरी अजीज़ साहब ने सियासत की, तो इस वक्त ज़रूरत थी चौधरी साहब को, लेकिन अल्लाह ताला को शायद कोई और मंजूर था। तो आप क्या कहेंगे पूरे चौधरी अजीज़ की सियासी जद्दोजहद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राय साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो दिन है वो आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में एक मुदब्बर और एक बावकार, एक सेल्फ मेड और एक स्ट्रगल करने वाला जो सियासतदान था, उससे आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात के लोग जो महरूम हुए हैं। जहां आज के दौर में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत जो है वो कमर्शलाइज हो गई है, तो ऐसे में वो शख्स के जिसने अपने घर से और अपने बहुत कम वसाइल के अंदर सियासत का आगाज़ किया और फिर ऐसे तबके की नुमाइंदगी की कि जो आज़ाद कश्मीर के बिलखसूस जो हवेली है, वहाँ पे जिस बरादरी के साथ, गुजर कबीले के साथ उनका ताल्लुक़ था, उसके मतलब ये राय थी कि ये सबसे बैकवर्ड जो है वो गर्दाना जा रहा था। तो डेफिनेटली वो एक शख्स ऐसा कि जिसके अंदर एक पूरी अंजमन थी और पूरी तंजीम थी और एक वो अपनी ज़ात के अंदर एक पूरी जमात की हैसियत रखता था, उसने ऐसे तबके की नुमाइंदगी करते हुए, जिस तरह आबाद साहब ने कहा जी कि वो 96 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उसके बाद 2001 में वो MLA बने, और फिर ऐसी जगह से वो MLA बने कि जहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सियासत में एक बड़ा नाम था मुमताज़ सिंह राठौर साहब का, और राठौर साहब ने अगरचे बहुत कम टाइम के अंदर वज़ारत उज़्मा के वो ओहदे के ऊपर फाइज रहे, लेकिन उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए और जो काम की आज़ाद कश्मीर की जो तामीर और तरक्की के हवाले से, वो आज भी लोग उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और उसको याद करते हैं। फिर ऐसी जगह से इलेक्शन को जो है ना वो मुकाबला करना और बेसारो सामानी के आलम में मुकाबला करना, और फिर उन लोगों की भी बड़ी उनके साथ एक राय, वो डेफिनेटली उस शख्स के अंदर सियासत के वो सारे गुर मौजूद थे जो एक सियासतदान के अंदर होने चाहिए। जिस तरह वाजिद साहब ने बात की कि वो अगरचे जिस्मानी तौर पे किसी एक हाथ से माजूर थे, और वो कभी भी वो माजूरी उनके रास्ते में और उनके अज़म में, उनके मिशन के अंदर रुकावट नहीं बनी। और इसी तरह वसाइल जो कि सियासत में जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है आज के दौर में, वो भी कभी रुकावट नहीं बने, इसलिए कि वो एक मिशन पे काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी उस दौर इक़्तिदार के अंदर उन्होंने हवेली को, तहसील को ज़िले का दर्जा दिलवाया, और वहाँ पे ज़्यादा बात अनएम्प्लॉयमेंट का मामला जो है उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता कई सालों से जिस मामले को जो है वो फैसल राठौर साहब भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि उन्होंने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप किया अपनी वज़ारत तमीरात के दौरान, उससे हवेली के जो टूरिज़म स्पॉट थे वो एक्सप्लोर हुए, और ये एक दोनों शख्सियात ने मिलकर जो है ना वो इसके ऊपर बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए सियासत की बल्कि वहाँ के पिछे हुए तबकात के लिए सियासत की, और फिर उन्होंने अपने जो उनका हलका है, जो उनका वो जो ज़िला है, उसमें टूरिज़म को एक्सप्लोर किया, और फिर रवादारी की सियासत को परवान चढ़ाया। ठीक है, दोनों लोगों ने मिलके। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ सियासत जो है वो कमर्शियल हो गई है, ये लोग नापैद हो गए हैं। अब ये सिर्फ इनके किसी और कहानी ही हम लोगों को बताएंगे कि वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में, ज़ाती स्ट्रगल पे ना सिर्फ सियासत की बल्कि बहुत सारे पिछे हुए तबकात की नुमाइंदगी की है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दौर में शायद ही कोई ऐसे लोग जो है ना वो पैदा होंगे कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की भलाई के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए जो है वो अपनी सियासत को वक्फ करेंगे। अच्छा भाई साहब,
یعنی جیسے معروف صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے رواداری کی سیاست کو اپنایا، تو آج اس کا برہمنہ اظہار کیا جو اسلام آباد میں نماز جنازہ ہوا. آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں قائدین نے وہاں شرکت کی. اسی طرح سے جو ان کے حریف ہیں فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے فوری ضلع میں طور پر چھٹی اس کے- کا ہاں انہوں نے بہت پورے اچھا طور جسٹر پر ہے. بہت اچھا پیغام دیا. پھر ضلع انتظامیہ نے کہ کل جو ضلع حویلی ہے اس میں ہڑتال ہے، وہ مطلب اس کی چھٹی کا اعلان ہے. چھٹی کا اعلان. اور مطلب تمام لوگوں کی طرف سے بس تو کیا کہیں گے جو آزاد کشمیر کی سیاست میں رواداری کا؟ کبیل صاحب پچھلے عرصے میں ہماری سیاست میں کچھ کھینچاتانی کا ماحول بن گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مکمل طور پر رواداری ہماری ختم نہیں ہوئی، جس کی بہترین مثال آج جو فیصل راٹھور صاحب نے جو حکومت میں ہیں، انہوں نے کل اپنے ایک حریف کو اس کی موت پر ظاہر ہے جو ایک خراج اچھا عقیدت جسٹر پیش کیا. خراج عقیدت پیش کیا اور ایک اچھا اس کی جسٹر خدمات دیا ہے کو پورے سراہا ضلع میں. اور وہ سنا ہے کہ وہ نیلم کے دورے پر تھے اور وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے حویلی پہنچ گئے ہیں، چونکہ اسلام آباد وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے. اور اسلام آباد میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کا مجموعہ میرے ایک رف اندازے کے مطابق تھا اور ساری سیاسی پارٹیوں کے قائدین موجود تھے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کفیل صاحب بہت زیادہ تعلق واسطہ وسیع حلقہ احباب تھا چودھری عزیز صاحب کا، اور وہ بہت ایکٹیو سیاست رہے ہیں. ممتاز راٹھور صاحب جب زندہ تھے تو ان کے ساتھ بھی ان کے حریف کے طور پر بھی 2 بار وہ الیکشن لڑے. 2001 بار میرے خیال 1996 میں لڑے تھے ممتاز راٹھور صاحب. اس عرصے میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب وزیر اعظم بنے کے درمیان میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جو ضمنی الیکشن ہوا تھا تو اس میں ممتاز راٹھور صاحب کے بیٹے جیتے تھے الیکشن. مسعود راٹھور اور چودھری عزیز صاحب وہاں بھی مقابلہ کر رہے تھے. لیکن صحیح معنوں میں چودھری عزیز صاحب کی جو سیاست تھی اس کا جو عروج ہے وہ 2001. اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2001 میں مسلم کانفرنس نے ابتدائی مرحلے میں مولانا عالم رضوی صاحب کو ٹکٹ دے دیا تھا. اور مولانا مجھے اب بھی وہ پریس کانفرنس یاد ہے جہاں فاروق اظہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین تھے. اور میں نے ان سے سوال بھی پوچھا تھا کہ ایک ایکٹیو سیاسی کارکن کو چھوڑ کر آپ نے فاروق کوٹا میں کیسے ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دے دیا جو ظاہر ہے وہ اس طرح ایکٹیو کام نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ ہمارے سینئر کارکن ہیں مولانا عالم رضوی، تو ہم نے ان پر چھوڑ دیا ہے. اب ان کی صوابدید بنتی ہے کہ وہ چاہیں تو خود لڑیں، تو چاہیں تو اپنا ٹکٹ اٹھا کے چودھری عزیز صاحب کو دے دیں. تو بعد میں انہوں نے ایک پریشر گروپ بنا لیا تھا جس میں 3-4 لوگ شامل تھے، اور مسلم کا مجبوری پھر عالم رضوی صاحب اور کچھ اور لوگوں کو ٹکٹ چھوڑنے پڑے تھے. اس وقت الیکشن میں لڑا، وہ جیتے. سکندر اعظم صاحب نے ابتدائی مرحلے میں ان کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کیا تھا. اگلے مرحلے میں جب توسیع ہوئی کابینہ میں یا ری شفلنگ ہوئی تو چودھری عزیز صاحب اس میں شامل ہو گئے. اور بعد میں سکندر اعظم صاحب، اس وقت آپ کو پتہ ہے 2 ایک پیریلل گروپ چل رہے تھے. سکندر صاحب کا گروپ بھی تھا اور سردار عتیق صاحب کا گروپ. تو جب 2001 میں ان کو ٹکٹ پہلے مرحلے میں نہیں ملا تو اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سردار عتیق صاحب کے گروپ ہیں، تو سکندر اعظم صاحب کے گروپ نے ان کو ٹکٹ نہیں لینے دیا. بعد میں جب کابینہ کا حصہ بن گئے تو شاید سردار عتیق صاحب کے گروپ نے یہ سمجھا کہ اب چونکہ حکومت کے حصہ بن گئے ہیں تو 2006 میں کسی وجہ سے جو اگلے الیکشن ہوئے تو پھر 4 بندوں کو ٹکٹ نہیں دیا. ان کو بھی، سردار یعقوب صاحب کو بھی، اور نورین عارف صاحبہ، اور یہ سارے آزاد الیکشن جیت گئے. اس آزاد الیکشن جیتنے کے بعد جو ایکٹیو رول پلے کیا تھا چودھری عزیز صاحب نے اور سردار یعقوب صاحب نے، وہاں سے صحیح معنوں میں ان کی سیاست کی ایک یعنی اٹھان پیدا ہوئی ہے. اور بعد میں انہی کی جوڑ توڑ کی وجہ سے سردار یعقوب صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے اور چودھری عزیز صاحب کو موقع ملا تھا. اور چودھری عزیز صاحب نے بعد میں ضلع بھی سردار یعقوب صاحب سے سردار عتیق کا دوبارہ وزیر اعظم بننے میں بھی سردار عتیق صاحب کے پھر دوبارہ جب وزیر اعظم بنے سردار عتیق صاحب تو اس میں بھی بہت مرکزی رول تھا اور اس میں بلکہ ان کی کابینہ میں سینئر وزیر بنائے گئے تھے. تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک جسر میں سمجھتا ہوں کہ حویلی کو شدید نقصان ہوا ہے. اور براہ راست تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پر شاید آنے والے وقت میں تو الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگ یا شاید سمجھتے ہوں گے کہ فیصل راٹھور صاحب کے لیے ظاہر ہے تھوڑا نسبتاً فیلڈ آسان ہو گئی ہے ساری. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو سیاست میں جو مستقبل میں آئے گا چیزیں ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت جو فیصل راٹھور نے ایک شاندار جسٹر دیا ہے، ایک بہترین پیغام دیا ہے، اپنے ایک مخالف کو جو خوش آمدید کہا ہے. آپ کو پتا ہوگا اپنے کفیل صاحب کے پچھلے عرصے میں فاروق کوٹا میں برادریوں کی لڑائی بہت زیادہ تھی. اور یہ آخری الیکشن جو ہوئے ہیں فیصل راٹھور صاحب یہ آپس میں لڑے ہیں تو 1-2 بندے قتل بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا تھا. اس کے بعد کافی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ فاروق کوٹا میں برادری کی جو کھینچاتانی تھی اس پر ان دونوں نے مل کر کنٹرول کر لیا تھا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے سیاسی کارکنوں کو، ایک اچھا سیاسی کارکن. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری عزیز صاحب کو کل ان کا بہت بڑا جنازہ ہوگا اور ان کے لوائقین کو اللہ صبر عطا کرے اور ان کی کمی جو کوٹا والوں کے لیے ہے وہ پوری کرے. اچھا معروف صاحب، جو وزارت آزاد کشمیر
بالخصوص جو چند حلقے ہیں برادریوں کی سیاست کے حوالے سے بہت مشہور ہے. اور مطلب یہ نکلا بھی کہ وفات کے بعد یعنی جو گجر قبیلہ ہے یعنی آج چودھری عزیز صاحب کا انتقال ہوا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا دو بڑے شخصیات الگ ہو گئے, ذرا کتنا نقصان ہے؟ جی بالکل رائے صاحب, آپ جس طرح بادشاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہری بات ہے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر ایم ایل اے تو آپ کو بہت سارے ملیں گے اور الیکشن لڑنے والے امیدوار بھی بہت سارے ملیں گے, لیکن ایسا شخص کہ جو اپنی ذاتی حیثیت کو بھی منوائے سیاست کے اندر, کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ وہ کسی جماعت کے عہدے کے اوپر تو شاید اس طرح سے فائز نہیں رہے, لیکن پالیٹکس کے اندر ان کا جو رول رہا ہے وہ بہت بڑا جاندار اور مرکزی رہا ہے, جرأت مندی کے ساتھ اور جرأت مندانہ رہا ہے. تو دیکھیں کسی بھی قبیلہ, چاہے وہ گجر قبیلہ ہو, راجپوت ہو, عباسی ہو, کسی بھی قبیلے کا جو جاندار بہادر اور دلیر شخص ہوتا ہے وہ نہ صرف ایک قبیلے کا نقصان ہے بلکہ وہ تمام قبائل کا نقصان ہے. اس لیے کہ جب جرأت مند لوگ, جب بہادر لوگ, جب نظریاتی لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ نہ صرف اس علاقے کا بلکہ اس اسٹیٹ کا نقصان ہوتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مطلوب انقلابی صاحب اگرچہ انہوں نے کبھی بھی وزارت عظمیٰ کی سیاست نہیں کی اور نہ کبھی اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, اور نہ ہی شاید جو عزیز صاحب نے یہ ذاتی طور پہ چاہا ہو, لیکن اگر گجر قبیلہ کی سوچ اور فکر سے اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وزارت عظمیٰ کے قائل ہیں, مطلب ان کے قابل ہیں, ان کی اہلیت کے مالک ہیں. جس طرح لطیف اکبر صاحب کے متعلق جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ وہ جی اس وقت گجر قبیلے کے اندر ایک بڑے قدور سیاستدان ہیں. تو اس طرح جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنی جو سیاستدان ہیں وہ اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ, اپنے کردار کی اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتے ہیں جی کہ وہ اس عہدے کے اہل ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے ایک سیاسی جدوجہد ہے اور سیاسی ایک عمر چاہیے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ پیسے کی بنیاد پہ یا اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پہ راتوں رات وہ وزیر اعظم بن جائے گا یا وہ وزیر بن جائے گا یا ایم ایل اے بن جائے گا. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا ایک سفر تھا, ان کی ایک جدوجہد تھی, ان کا ایک سیاسی ایک پراپر ان کی سٹرگل تھی, اور اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ اگر کسی نون لیگ میں اگر کوئی گجر قبیلے کا اگر کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو وہ چودھری عزیز صاحب جو ہے وہ اس قابل ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر ہم سمجھتے تھے کہ مطلوب انقلابی جو ہے وہ اگر ان کو موقع ملتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا تو وہ ریاست کے ایک بہترین وزیر اعظم ثابت ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے یہ نقصان تو ہے. اب بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آج پاکستان بھر میں جو تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور ابھی تک جو رپورٹس ہیں کہ تاریخ ساز ہڑتال ہوئی اور ماضی میں جتنے بھی ہڑتال ہیں اس کے مثالی, تو کیا کہیں آج پھر یہ تاجر باہر آ گئے اور پھر ابھی ان کے حقوق ہیں, جماعت اسلامی نے ان کی سپورٹ کی ہے, پھر ابھی کو اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بھی ہڑتال پہ ہیں. تو یہ پاکستان ظاہر ہے ایک احتجاجی سیاست کی طرف ہے, اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کفیل صاحب ایک افراتفری کا ماحول ہے ملک کے اندر. جب سے پچھلے عرصے میں عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہوا, اس کے بعد کہیں بھی کسی جگہ پہ امن و امان کا مسائل اور ملک میں کاروبار سموتھلی چلنا اور اس طرح کی ساری چیزیں. اور اب تو ایک اور چیز خاص کر جب سے آئی پی پیز کے وہ معاہدے سامنے آئے ہیں اور یہ اس حکومت میں سامنے آئے, ابھی جو ریسنٹلی 8 فروری کے بعد جو حکومت بنی ہے اس کے بعد سامنے آئے, تو اس وقت کے بعد تو ایک غصے کا عالم ہے, افراتفری کا عالم ہے ملک کے اندر. جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنا بھی دیا اور حکومت نے ان کے خلاف کو وعدہ وعید کیے, اور اس کے بعد پھر پنجاب کی حد تک انہوں نے 14 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کا بھی اعلان کیا, وہ بھی 200 سے 500 یونٹ تک کے درمیان جن لوگوں کی تھی, وہ بھی 2 ماہ کے لیے سارا. آج تاجروں کے ہڑتال میں اسلام آباد میں گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ ہوٹل کھلے ہوئے تھے اور کچھ اس طرح کی ضروری چیزیں, گفن چیزیں جنہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. باقی مکمل طور پر مجھے اسلام آباد میں ہڑتال نظر آئی ہے. پنڈی کی سڑکوں پر اطلاع یہی ہے کہ لاہور میں یہ پوزیشن تھی, کراچی اور پورے پاکستان میں یہ تھا. اور یہ ایک لیکن حرام ہے کہ اس ہڑتالوں سے ابھی تک ہمیں اوپر بیٹھے جو لوگ ہیں, اس ملک کو چلانے والے ہیں, ان کے کان تک کوئی جون تک رینگی ہو. روزانہ میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ کیا ہوا ہے, اس معاہدے کے اندر انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی پر ایران نے دھمکی دی ہے. ایران نے میسیج بھجوایا ہے کہ آپ کو لاسٹ وارننگ ہے کہ یا تو عمل کریں
یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انٹرنیشنل معاہدہ ادارہ ہے چونکہ دو ممالک کے درمیان ہے، تو وہاں پاکستان کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے اور پاکستانی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور ادھر اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستانی شہریوں کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان کو گھر بیٹھے بیٹھائے 2 ارب کے رینٹل پاور اسٹیشنوں کے اوپر، یہ بجلی گھروں کے اوپر 2 ارب مہینے کے پیسے مل رہے ہیں. تو ان کے بارے میں جب قوم کہتی ہے جی کہ ان کے بعد نظر ثانی کریں، منسوخ کریں، کہتے نہیں ہم ان کو چھیڑا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. ادھر پاکستانی شہری اپنے لوگ وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، وہ ہماری طاقتور اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ان کے بارے میں یہ لوگوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں جی کہ یہ عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں گے، اور ایران دھمکیاں دے رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال دن بدن آہستہ آہستہ ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے بالکل نکل رہی ہے. قبیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں جو خوفناک صورتحال پیدا بلوچستان ہوئی میں جو کچھ ہوا، بلوچستان میں ایک دن معصوم پاکستانی 50 سے زیادہ شہریوں کی وہاں بے دردی کے ساتھ ان کا خون بہایا گیا، مارا گیا. اب مارنے والے بھی درندے اور مرنے والے معصوم، ان کو کوئی پتہ نہیں مجھے کس کے نام کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن ایک عام تاثر تو ضرور ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی مسئلہ ایک تو ہے نا جو پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے. وہ سیاسی ایشوز ہیں، ان کے حقوق کے مسائل ہیں، ان کی دوسری چیزیں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے بس سادہ الفاظ میں یہ ادھر آ کر ہمارے وزراء، ہمارے وزیر اطلاع، ہمارے ترجمان اور دوسرے تیسرے کہتے ہیں جی کہ اس میں راہ ملاوث ہے. اپنی جان چھڑانے کے لیے بڑا آسان کام ہے دوسروں کے اوپر الزام، اپنی وہ ذمہ داریاں جو پوری نہ کر سکیں تو راہ پہ الزام لگا دیں، ان کو دہشت گرد قرار دے دیں. بلکہ وزیر داخلہ تو کہتے ہیں جی کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو اگر ایس ایچ او کی مار ہے تو ایس ایچ او بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ بھیجے نا، یہ کچے کے ڈاکو کے پاس ایس ایچ او کیوں نہیں بھیجتے جنہوں نے ہمارے 15 معصوم پولیس اہلکار شہید کر دیے ہیں وہ میزائل مار کر. اب یہ عالم یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں، غیر سنجیدہ حکومت ہے، کوئی سیریس نہیں لیتے. ملک کے اندر ہے بے روزگاری کا عالم بڑھ رہا ہے، طلباء کی تحریک اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ادھر تاجروں کی تحریک اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ. بجلی بلوں کے خلاف ملک کے اوپر ظاہر احتجاج ہو رہا ہے سارا، لیکن حیران میں کسے. اور یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے جو آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی ہے جس طرف کا ہم نے کچھ مہینہ پہلے بنگلہ دیش کی سڑکوں پر دیکھا ہے. اللہ نہ کرے وہ صورتحال پیدا ہو، لیکن اگر ان حکومتوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر یہاں ان سڑکوں پر بھی آپ کو اسی طرح کے ایک افراتفری کا معاملہ نظر آئے گا. آپ خود کاروباری شخصیت ہیں، خود آپ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، تو یہ 2 سال ہو گئے یعنی عمران خان کے ہٹنے کے بعد. آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو آپ کا جس شعبے سے پراپرٹی کے کاروبار سے آپ وابستہ ہیں، تو آپ یعنی اس کا جو اس موجودہ حکومت کے یعنی جو پچھلی حکومت کی پالیسیاں یا اس حکومت کی پالیسی، آپ کو کتنا فرق پڑا ہے؟ یعنی جو پاکستان کا کاروباری طبقہ کتنا، اس کی کیا حالات ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، جو ایک محاورہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے وہاں کے شہریوں کے لیے، تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے جو اس ملک کو چلانے والے ارباب اختیار ہیں وہ اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بالخصوص اور بالعموم اسلام آباد کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ -0 پہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ پچھلے 2 سال سے یہی وہ شعبہ جو عمران خان کے دور میں پیک پہ تھا. ہاں بالکل، بلکہ ہر دور میں اس لیے اسلام آباد کے اندر اس لیے بھی پیک پہ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام شہروں کے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پنڈی اسلام آباد کے اندر پنڈی اسلام آباد کے اندر اپنا گھر ہو. تو اس طرح ریئل اسٹیٹ پنڈی اسلام آباد کی مان ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ بزنس جو ہے وہ کبھی بھی اس نہج تک نہیں پہنچا جو آج کی ڈیٹ میں ہے. اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ تو ایک وجہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں ایک دم سے یہ دیکھیں حالات اسٹیج پہ پہنچے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بے جا جو پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکسز کا نفاذ ہے، عدم استحکام ہے. تو لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ انویسٹر جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی نظر اس کے ریٹرن کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ریٹرن کیا ملے گا. تو آج جو پراپرٹی جو کروڑ روپے کی پراپرٹی تھی وہ 50 لاکھ پہ آئی ہوئی ہے. تو ایسے حالات میں تو یہاں کون جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا. اور دوسری طرف میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں میرے بیسیوں جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں، دوست احباب ایسے ہیں کہ جو یہ ملک چھوڑ چکے ہیں، یہاں سے انویسٹمنٹ لے کے وہ باہر چلے گئے ہیں. کوئی دبئی چلا گیا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، مختلف جگہوں پہ، اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں. اب آپ اندازہ یہ لگائیں کہ میں گزشتہ دنوں مطلب گزشتہ 2-3 ماہ پہلے میں بھی یہ خواہش میرے مائنڈ میں بھی یہ تھا کہ اس ملک سے کہیں باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے بزنس کرتے ہیں.
تو میں اس سلسلے میں دبئی چلا گیا، اور دبئی کے اندر ہماری جو پاکستانی شہریوں کی جو حیثیت ہے وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں کا تاجر، یہاں کا صافی، یہاں کا ہر شعبے کا جو شخص ہے وہ کچلا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی اپنے ملک کے اندر عزت نہیں ہے اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ جب چاہے تو جو مرضی چاہے تو وہ اس کو مار کے چلا جائے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ ایک تو پاکستان کا شہری اپنے ملک کے اندر عدم تحفظ کا شکار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو باہر آپ کی عزت نہیں ہے، پاسپورٹ کی اب وہ آپ والی کے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے۔ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ دبئی جیسا ملک، جس دبئی کو ان پاکستانیوں نے آباد کیا، مطلب آپ بیسیوں سال پہلے چلے جائیں تو یہ پاکستان کی ساری لیبر گئی، ان لوگوں نے کام کیا، وہاں تپتے ہوئے ریگستانوں کے اندر محنت مزدوری کی، اور انہوں نے پھر پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کیا، اور آج وہاں پہ پاکستانی کی شہری کی جو وہاں کے حالات ہیں وہ مطلب ناقابل بیان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو سب سے جو مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک بندہ انویسٹر وہاں پہ جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ پہلے قانون یہ تھا کہ جتنے مرضی انویسٹرز جو ہے نا وہ مل کے کمپنی بنا کے بزنس کریں۔ اب انہوں نے صرف پاکستان کے لیے یہ کر دیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ انویسٹر ویزے کے طور پہ جا رہے ہیں، کمپنی بنائیں گے تو ایک ہی شخص جو ہے وہ اس کو ویزا ملے گا۔ وہاں کے ٹورسٹ جو ہے نا ٹورزم کے ویزے انہوں نے پاکستان کے لیے بند کیے ہوئے ہیں، پاکستان کے مطلب دوسرے ویزے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ عزت بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پاکستانی ہوگا تو اس کو مشکوک کی نظر سے، مطلب شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی ویلیو یہ ہے کہ اگر انڈیا کا پیاز دبئی میں 4 درہم کا ہے تو پاکستان کا جو پیاز ہے وہ 8 درہم کا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے چاول جو ہیں وہ مطلب وہاں پہ سب سے ہائی کوالٹی چاول سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی شوگر، پاکستان کے لہسن، جو جتنے پروڈکٹ یہاں سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں پاکستان سپر مارکیٹ کے حوالے سے، ان کی شاپس ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پراؤڈلی جو ہے نا وہ پاکستان کے پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہمارا جو کونسلیٹ ہے، وہ جو ایمبیسی ہے، وہ تو ان کو تو پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہمارے شہری جو ہے وہ یہاں پہ کیوں رول رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے جو تاجروں کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اتنے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، گیس اتنی مہنگی کر دی ہے، عام اشیاء جو خود و نوش کی ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ایسے حالات میں بالکل اتفاق کروں گا عباس صاحب کی بات سے کہ اگر یہی صورتحال رہی، اگر اس کے اوپر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں مطلب جس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ پاکستان میں نہیں رہے گا، وہ یہاں سے لے کے باہر بھاگ رہے ہیں، اور جس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں رک رہا، اس لیے کہ اس کے ٹیلنٹ کے جو ہے نا وہ مطابق اس کو معاوضہ نہیں مل رہا، وہ بھی یہاں سے باہر جا رہا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، جب آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی نہیں رہے گا تو مجھے بتائیں ریاست چلے گی نہیں، پھر جو پیچھے بچے گا وہ تو چور ڈاکو بچیں گے نا، ٹھیک ہے۔ پھر تو یہاں پہ تو گلی محلے کے اندر جو ہے نا وہ تو انتشار پھیلے گا۔ تو ہمارے ارباب اختیار کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے کوئی باضابطہ کو پالیسی واضح کریں، ٹھیک ہے، اور تاجروں کو تحفظ فراہم کریں، اور کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں جو لانگ ٹرم ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں تو جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو ایسی سیاست سے ریاست نہیں بچے گی، ریاست کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا۔ بہت شکریہ معروف صاحب آپ کا، عباس صاحب شکریہ۔ ناظرین، کل جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر چودھری عزیز صاحب کی فارورڈ کوٹہ حویلی میں تدفین ہے، ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام کے ذریعے سے ان کے جتنے سوگواران ہیں، ان کے پسماندگان ہیں، سب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چودھری عزیز صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور انہوں نے لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے جو خدمات دی ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہیں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ کل تا اجازت دیں، اللہ حافظ۔